जवाब होगा उनकी कब्रों में तो या रसूलुल्लाह के नारों पे रक्स हो रहे हो, या रसूलुल्लाह। जब मेरा आका आ जाए और रब का वादा है, आना उसने मोमनों की कब्रों में है, आना गुलामों की कब्रों में है। 2000 लाड़ी लंगी जाती सड़क तो 1 मिनट 15 बसा लंघ दिया। लोग अपनी अपनी मंजिलों को जाते हैं, आता वो वही है, वही आता है जिसका तल्लक होता है। इस अड्डे पे वही उतरा जिसका बावली शीर से तल्लक था। मेरे आका आएंगे, जरूर आएंगे, मगर गुलामों की कब्रों में आएंगे। दोस्तों अल्लाह की कसम, मेरे रब ने एक वादा किया है, फरमाया कि मेरे नबी जब काफरा रौला पाया, गया मुसलमानों जाओ अपने नबी को अल्लाह साढ़े आजाद भेजे। अल्लाह आओ गल करिए थोड़े नाल, नबी को साढ़े आजाद आवे। अल्लाह ने फरमाया मैं आजाद नहीं आ सकना, पर एक वजह तो नहीं लिया। मेरे नबी पाक से पहले जितनी उम्मतें आई, जिन उम्मतों पर अजाब हुआ नबी के सामने हुआ। अल्लाह ने किसी शख्स को, किसी उम्मत को इस बात पर सजा नहीं दी कि वो खुदा के मुनकर थे, इस बात पर सजा दी कि उसने उनके रसूलों की तौहीन की। जिस भी उम्मत को अजाब दिया नबी की आंखों के सामने दिया। अब रहमतुल्लाह अलमीन की बारी आई, फरमाया अजाब ला, अर्ज की थी अजाब लो। अल्लाह ने फरमाया मेरे सोने में अजाब ला सकता हूं, मगर सिर्फ इस वजह से नहीं ला सकता कि इनके दरमियान अब तू खड़ा है। अब जरा गल सुनो, काफर अजाब मंगे ते मेरा नबी कोल खलोता होवे ते काफर ते अजाब नहीं आंदा। कबर मोमिन की हो, सरकार सामने खड़े हो। कबर गुलाम की हो, सामने आका खड़ा हो। आप मुझे बताएं वहां अजाब की कहानी कहा जाएगी? जिसके दम कदम से धरती पे अजाब नहीं आता, जिंदगी में खड़ा काफिर चैलेंज कर रहा है अजाब ला, अल्लाह कहता नहीं भेजूंगा, रहमतुल्लाह अलमीन खड़ा है। फरमाया मेरा महबूब तुमने खड़ा है, कबर तो मेरे आका खड़ा थे। क़यामत वाले दिन मेरा आका कहां होगा? क्या मेरा आका फिर अपने गुलामों के दरमियान नहीं खड़ा होगा? सुने ये कुरान कहानी है, हदीस की बात नहीं। फरमाया अजाब इसलिए नहीं देता कि मेरा महबूब खड़ा है, कब्र में भी महबूब खड़ा है, क़यामत को भी महबूब खड़ा है। मेरे दोस्तों मेरी बात सुने, अकली दलीलें बड़ी आ सकती हैं, मजहब का एक हिस्सा वो है जो अकल से साबित नहीं होता। मैं और आप अकल से कैसे साबित करेंगे? हमारे कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं, कर लोगे? अकल से कैसे हिंदू साबित करेगा? हिंदू मजहब में माफी नहीं। हिंदू मजहब यह कहता है कि जो इंसान बुरे अमल करेगा इस दुनिया में सजा पाएगा, इंसान की बजाय गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, सजा पाएगा। हत्ता कि सजा का कोर्स पूरा होगा, और जब उसकी सजा का कोर्स पूरा होगा तो उसकी रूह को निजात हो जाएगी, आसमानों में चला जाएगा। इस्लाम में माफी का तस्वर है। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी उम्मत गुनाह ना करती तो अल्लाह इस उम्मत को मिटा डालता। ठीक है, मेरी गल अजीब लगी है। फरमाया ये उम्मत गुनाह ना करती, अल्लाह इस उम्मत को मिटा डालता। मोमिन की अजमत इन वाफियों से वाबस्ता है। मेरे दोस्त अब असल बात यह मैं करने लगा हूं कि जब हमने एक बात तस्लीम कर ली, आसमान हमने नहीं देखा, देखिए जी भाई कौन नहीं, इंसान अपनी सारी साइंसी तरक्कियों के बावजूद आज तक आसमान नहीं ढूंढ सका। ये नीली रोशनी आसमान नहीं है जो मुझे और आपको नजर आती रहती है, आंखें उठाते रहते हैं। ये दिन के वक्त सूरज की शुआएं कुरा हवाई में आकर बिखरती हैं तो वो नीले रंग की रोशनी फैल जाती है। ये जमीन से कुछ 40 मील का फासला है। हकीकत में इंसान सारे इल्म के बावजूद आसमान नहीं ढूंढ सका। सुनो, दोज़ख नहीं देखी, जन्नत नहीं देखी, कब्र के आलम नहीं देखे। मेरी बात सुने, हम ईमान ले आए, ये सारे का सारा ईमान मिल गया। तुम एक गल मन दोस्तों, सारे सियाने हो जाओ, झूठ मत बोलो, हलाल रोजी खाओ, हमसाया नु तंग ना करो, लोगों नाल प्यार करो, मां बाप का अदब करो। मेरी बात सुनो, इसमें ये तो इंसानी मसला है, तो रौला ही कोई नहीं। जितने दुनिया में फिरके बने, जितने ग्रोह बने, जितने इंसानों को लड़ाया गया वो मजहब के उस हिस्से में लड़ाया गया जिस हिस्से में इंसानों के पास अकली सबूत ही कोई ना था।
حضور یہ صحیح بات کر رہا ہوں آج. انسانوں کی بندرباٹ اس حصے پر کی گئی جس حصے کا انسانوں کے پاس ثبوت ہی نہیں تھا. ہم نے یہ عقیدے محبت سے لیے تھے. میرے آقا نے فرمایا خدا نے کہا ہے, میرے آقا نے فرمایا جنت ہے, میرے آقا نے فرمایا میرے منہ سے اللہ بولتا ہے ٹھیک ہے. اب وہی میرا آقا فرماتا ہے مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. کیوں جی ٹھیک ہے کیڑی کیا ہے تو ڈراندے رہنا ہے. قبر اج کی ہوئے گا خدا کی قسم, عام مٹی ہو, گاڑے روڑے بجری کلر زمین, وہ جس کی زمین مرضی رہے, خدا کی قسم اس مٹی میں جب میرے آقا کا غلام دفن ہوتا ہے وہ مٹی نہیں رہتی, وہ تو جنت کا باغ بن جاتی ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا. ہم نے یہ بھی قبول کر لیا. ہم نے یہاں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے محبت سے میرے آقا سرور کائنات کے پورے دین کو قبول کر لیا, محبت سے پورے قرآن کو قبول کر لیا. ہم نے جنت دوزخ کا ہر تصور قبول کر لیا. کس سے کہو محبت سے. لوگ میرے آقا پر ایمان لائے. کسی نے کیا ہے صدیق اکبر نے کہا میرا یار ہے جی, میں سے ماں نے سلح نمازاں بڑیاں پڑھتا تھا. جلدی جلدی مکان لگا. میرے نبی پاک پر مکے کے لوگ اس لیے ایمان لائے کہ حضور نمازاں بہت پڑھتے تھے, ذکر بہت کرتے تھے, روزے بہت رکھتے تھے. نہیں, فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر سچ بولا ہے. نمازیں تو بات کی بات ہے. دین ہمیں نبی پاک کے ذریعے ملا. جس شخص نے میرے نبی پاک کا انکار کیا وہ خدا کی توحید کا معبود ہو نہیں سکتا, خدا کی توحید پر ایمان نہیں لا سکتا. اب جلدی جلدی ایک بات وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. حج کا مہینہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری برس 10 ہجری میں حج کیا, جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. اس کے 3 مہینے بعد میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے. 9 ہجری میں, میری گلا علمی گلا, 9 ہجری میں حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. بعد میں حضرت علی کو بھیجا, جہاں مکے میں اعلان کر دو آج کے بعد کوئی کافر حج کرنے نہ آئے. اس سال کے بعد کوئی فکرہ تو سنو, نالے حاجی نالے کافر. 9 ہجری تک کافر حج کیا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی مکے میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں سلام اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کافر آئندہ کوئی کافر حج کرنے نہ آئے. اگلے سال کوئی کافر حج بھی کرتے تھے. نالے حاجی نالے گھبر گئے ہو. کافر مینا بھی جاتے تھے, کافر عرفات بھی جاتے تھے, کافر مزدلفہ میں بھی ٹھہرتے تھے. یہاں کوئی بت نہیں پڑے ہوئے. کعبے کے طواف بھی کرتے تھے, صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے. سنو, صفا مروہ کی سعی کی تب بھی کافر, کعبے کا طواف کیا تب بھی کافر, مینا عرفات کیا تب بھی کافر, مزدلفہ میں ٹھہرا تب بھی کافر, مینا میں قربانی دی تب بھی کافر. انہوں نے حج تو خدا کا کیا, قربانی خدا کے لیے دی, اللہ کے لیے مینا میں گئے, اللہ کے لیے عرفات میں گئے. یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں واقعی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ نہیں. ایک علمی بات نظر کرتا ہوں. میرے آقا نے اس عہد میں اپنے زمانے میں جتنی اربوں کی رسمیں تھیں, جو اچھی رسمیں تھیں وہ اسلام نے لے لی. قانون رسم و رواج ہی سے بنتا ہے. آج کوئی رسم کرو تو مولوی ڈانس ہوتا رہتا ہے. میں کہنا اس زمانے کی رسم جائز ہیں, آج کل انکیڑا پہ گئے. میرے جو بندی رشتے دار نے گھر چلم وہ نالے روٹی کھوائی ہوں نالے گاہ کٹی آج بہت بڑی رسم ہے. میں کو ظالم تو پترو رسم سمجھ کوئی کرو تو اللہ کوئی ثواب دے چڑے گا. وہ میری گل تو بم کی گولی لگی. سینیٹر سمیع لگ بیٹھا سی, 3-4 ہو دینا پرچے پرچے. وہ تو بہت آپ مثال دیں, آپ مثال دیں. میں ڈر میں مثال دے دیا کہ فقیر کا پتر کہنا آپ مثال دیں رواجوں پر عمل کرنے میں ثواب کیسے ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کو ساری عمر یہ بتایا گیا کہ سنت پر عمل کرنے میں ثواب ہے. میں بھی فقیر ہوں, میں کہا حضرت مولوی بس مثال دے دینی, تو مننا نہیں. کہتا نہیں جی دے دیں. موبائل بند ہونا شروع ہو گیا. رکے اسے کٹا پٹھان مولوی
بہت زیادہ سارے وہی سن میں کلا کہیں مثال دے میں کہ دہن لگا بھاجا اسلام نے بھی رواجوں پہ عمل کیا آج رواجوں کی کوڑ پہ گیا خدا کی قسم لوگوں پہ اسلام کو تنگ کر دیا گیا خدا کا دین تنگ نہیں تھا ڈر گئی دنیا میں کہ جناب گل سنو کعبہ اللہ کے دو نبیاں بنایا کہ نہیں بنایا بندے جاڑے دوستوں کہتے ہیں اللہ کو مدد منگو اللہ کو مدد ضرور منگا گے پر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ مدد اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے اللہ مدد اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے فرشتہ نہیں کھلاتا آگے ٹھیک ہے ناراض ہو گیا میری گل ہے سڑک ہے زمانے کا نیک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آج تک فرشتے کو بندہ اسپتال ہی کھڑے ہونا لے جانے خود کی جنگ ہو رہی تھی میرے آقا نے سر پہ خود پہنا آگے زنجیریں لٹکی ہوئی تھی کچھ صحابہ اس شکل میں ہوتے تھے کہ حضور پہچانے نہ جائیں کافروں میں خود کی جنگ میں میرے آقا کو پہچان لیا کافروں نے گھیرا تنگ کیا اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ بھائی کافروں نے جب گھیرا تنگ کیا تو میرے آقا کو خدا سے دعا کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کہ یا اللہ منو کافروں کو بچا یا اللہ منو کافروں کو بچا یہ دعا میرے آقا کو کرنی تھی کہ نہیں وعدہ بھی خدا کا تھا میں تجھے بچاؤں گا میرا نبی رب نو وعدہ یاد کرانا ربا تیرا وعدہ میں تینوں بندیاں تو بچاواں گا اے اللہ منو کافراں گھیر لیا میرے نبی پاک نے اللہ نو آواز نہیں ماری میرے نبی پاک نے یا معاشر القریش اے قریش اے انصار تم میں کون شخص ہے جو خدا کے رسول کی حفاظت کے لیے آج اپنی جان دے اللہ جانا کا سودا سبحان اللہ انسانوں کی جانوں کا سودا ہونے کا وقت آ گیا کافر تلواریں لیے بڑھ رہے ہیں اللہ کا رسول پوچھتا ہے کیڑا ہے جو آج خدا دے رسول واسطے اپنی جان دے سنو یہ سوال انسانوں سے کیا گیا ایک گھر کے 5 انصاری مدینے کے جنگ لڑ رہے ہیں پنجا نے کہ یا رسول اللہ ہم 200 زخم کھادا ہے کیوں گرے نہیں اس لیے نہیں گرے کہ پیچھے خدا کا رسول کھڑا تھا جب کافروں کی پہنچ ایک بی بی ہے امی عمارہ اللہ کی قسم اس عورت نے اپنے جسم پر 40 زخم تلواروں اور نیزوں کے کھائے مگر گری نہیں ہے پیچھے خدا کا رسول کھڑا تھا یہ انسانوں کی ڈیوٹیاں ہیں یہ خدا کے رسول بھی تب بچتے ہیں جب انسان کوئی یوم ہمارا سامنے کھڑی ہوتی ہے رسول کا روزہ بھی تب بچے گا جب غلام سامنے کھڑے ہوں گے حضور کی مالدہ کی قبر بھی تب بچے گی جب انسان کھڑے ہوں گے یہ انسانوں کی دنیا کی بات کرتا ہوں ذہنوں میں آتا ہے جی اللہ نے کیا اور سنیں وہ قصہ اور ہے جب ابابیل آئے میری بات سنیں جب یزید سنگواری کعبے پہ کر رہا تھا اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے کعبے کو سنسار کیا غلاف کعبہ کو آگ لگی اس وقت کیوں نہیں آئے حجاج بن یوسف نے کعبے کو گرایا اس وقت کیوں نہیں آئے میری بات سنو خدا کا رسول کھڑا ہے کافروں کا گھیرا ہے اللہ کا رسول فرماتا ہے کون ہے اور بندے نے مدد کر دی اللہ کریم قرآن کریم میں کہتا ہے ہفتہ بیٹھے ہو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کس طرح بغیر الحق بنی اسرائیل تم بڑے ظالم ہو تم نے میرے نبی بغیر حق کے قتل کر دیے جڑا خدا اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکتا معاذ اللہ اگر گستاخی کا فکرہ کہنے لگا اس خدا سے مان لیا دی گئی تو کہ اللہ نے کیا بنی اسرائیل تسی تو میرے نبی قتل کیتے ہیں کیا خدا کے نبی قتل ہو سکتے ہیں ہوئے قرآن میں لکھی ہے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی حفاظت بھی انسانوں کی ذمہ داری تھی بنی اسرائیل انصار مدینہ پیدا نہ کر سکے میرے آقا کے صحابی پیدا نہیں کر سکے بدر کی جنگ ہے میرا آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں بھی صحابہ کا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہم بنی اسرائیل نہیں ہم یہودی نہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑ لو ورنہ یہ عقیدہ ہی انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ تو کہنا میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی کر سکتا ہے تو انہوں نے بھی گل دس دیں کہ نہیں تو نہ مسکینہ کیا جب اللہ تیرا سب کچھ کر سکتا ہے جہاں اللہ نے کیا شہر فتح کر لگا سانو کیوں مروان لگا غریباں کوئی ماڑی گل کی تھی آج تک بچے تاریخ پڑھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ اللہ نے فلانا شہر فتح کر لیا نہیں خدا نے کوئی سے شہر فتح کرنے کی ضرورت نہیں وہ مالک ہے
سنو، خدا نے وہی شہر فتح کیا جو اس کے بندوں نے فتح کیا. یہ انسان کہانی ہے. میں جا رہا سیر تے ایک باری